دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں اب کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کو لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ میں یوں ہی کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ لفظوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ان آوازوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو لفظوں سے بالکل خالی ہوتی ہیں لیکن لفظوں سے اونچا بولتی ہیں۔ انہیں مکمل یا بامعنی بنانے کے لیے لفظوں جیسے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کہ آپ نے کبھی ان آوازوں کو محسوس کیا ہے؟ غم کی آواز، سسکیوں کی آواز، آنکھوں کی آواز، حقیقت سے دور بھاگتے ہوئے دبے پیروں کی آواز، تپتی ہوئی دھوپ میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے زمین پہ گرتے ہوئے پتوں کی آواز، کسی اپنے کو جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے لبوں سے اس کا دامن پکڑ کر تڑپتے ہوئے اسے روکنے کی آواز۔ کیا آپ نے سنی ہے کبھی وہ آخری آواز جب انسان ضبط کی انتہا کو پہنچ کر اللہ کو آواز دیتا ہے؟ ایسی آواز جسے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں سن پاتا، یہاں تک کہ ہم خود بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی آوازوں پر بھاری ہوتی ہے وہ ایک آخری آواز جس کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اللہ انسان کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جانے والے نہیں رکتے، بس اللہ ہے جو ایک آواز پہ رک جاتا ہے اور تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پہ اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنی زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور یہ فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کہ تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔
میں نے اپنی محبت ہار کر خدا سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت کیا مجھے قبول، ورنہ ہر شخص نے اپنے حساب سے مجھے پرکھا ہے۔ میں نیکی اور پاکیزگی کی دعوے دار نہیں ہوں، مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کیوں کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ آپ بتائیے نا انہی یارب کہ جب غم گھیر لیتا ہے سب بدلتے ہیں، کوئی بھی پھر پہلے جیسا نہیں رہتا ہے۔ جن سے وابستہ تھی سانس ان کے بغیر اب یہ بحال ہیں۔ خدا نصیب میں کبھی کبھار کتنے عجیب حالات لکھتا ہے۔ اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی، یقین کیجئے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تہجد تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو اب بس ایک یہی دکھ لگا رہتا ہے۔ جانتی ہوں انتظار ہے لازم، مختصر ہو نہیں سکتا سفر، مگر اتنا تو بتاؤ کہ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے۔ محبت، التجا، غم، کتنے بہانے ہیں اس سے ملاقات کے، وہ سکون کہیں نہیں جو اس سے گفتگو میں ملتا ہے۔ رکھ لو چھپا کر یارب مجھے اپنی آغوش میں، مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھ پہ آوازیں کستا ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ تمہاری سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے اور ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ کیوں گھبراتے ہو تنہائی سے؟ کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیوں تکلیف میں رہتے ہو بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر؟ مخلصی کے صلے کی امید کیوں رکھتے ہو کسی سے بھی؟ کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے جو تم سے بھاگتی ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کی اتنی تو عزت کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے وہاں سے اٹھ کر آ سکو۔ خود کی اتنی تو عزت کرو کہ جو تمہیں ٹھکرا دے اس کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ خود پہ اتنا تو رحم کرو کہ جب خدا تم پہ رحم کرے تو تم اسے محسوس کر سکو۔ لفظوں کو نہیں اپنی خاموشی کو اتنا پر اثر بناؤ کہ بولنے والے اس خاموش زبان سے گھبرائیں جس نے بے رخی سے دروازہ بند کیا ہے۔ خبردار جو اس دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹاؤ۔ اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات بھی نہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لینا تو وہ تنہا خدا تمہیں کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے؟ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ چھین سکتی ہے۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم سے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں، سکون مانگنا حرام نہیں، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے۔ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟